اچھا، اب ہم روز اس پروگرام کے اندر موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، روز آپ تک اویئرنیس پہنچاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کیسے موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے انڈیویجولی بھی اور پھر ایز اے کمیونٹی، ایز اے گروپ بھی۔ اس سب کے دوران جب ہم معاشرے کو ایک ہیلتھی کنسٹرکٹیو سائڈ پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عطا آباد لیک کے سائڈ بسائڈ ایک ریسٹورینٹ قائم ہے اور اس ریسٹورینٹ کا جو فضلہ ہے، جو اس ہوٹل کا فضلہ ہے، وہ عطا آباد لیک کے اندر ڈیفیوز کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات کی نشاندہی کس نے کی؟ ایک غیر ملکی سیاح نے اپنی ویڈیو کے گورے وی لاگر نے یہ بات، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ بات بتائی۔ لیکن ایسا کیوں؟ اتنی خوبصورت ہمارے نظارے، یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی سیاح یہاں پر آتے ہیں اور آپ کا بزنس ہی اس سے چل رہا ہے نا۔ ان جگہوں کی خوبصورتی ہے، ان کو ہم نے قدرتی حالت میں رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ کا بزنس چل رہا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو غیر ملکی سیاح ہیں، انہوں نے جھیل میں ہوٹلز کی جانب سے سیویج اور گندے پانی چھوڑنے کی شکایت کی ہے، اور نہ صرف ہمیں یہ اطلاعات باقی لوگ بھی کنفرم کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہاں کے مقامی افراد بھی کہہ رہے ہیں، اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف اور آلودہ پانی کو بھی اس میں فرق دکھایا جا رہا ہے۔ تو گلگت بلتستان نے اس کی جو گورنمنٹ ہے اس نے فوری ایکشن بھی لیا ہے، لیکن کیوں ایک ولاگر کی ویڈیو آنے کے بعد ہی کیوں خیال آیا؟ پہلے سے ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں اسلام آباد میں کافی عرصے تک رہائش پذیر رہا، میرا ہزار ڈویژن جانا ہوتا تھا، جا بجا خوبصورت ندیاں، خوبصورت نیچرل حالت میں لیکس۔ اب آپ یہ دیکھیں، مناظر دیکھیں کہ گندے پانی اور صاف پانی میں ڈسٹنکشن صاف نظر آ رہی، گدلا پانی اور صاف پانی۔ اور عطا آباد لیک جو ہے نا، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اتنی خوبصورت لیک ہے، اتنی خوبصورت لیک ہے، دنیا بھر میں ہماری عطا آباد لیک مشہور ہے، اور اس کا پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کا پانی اسکائی بلو کلر کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک طرف پانی کتنا نیلا، کتنا کلین نظر آ رہا ہے، دوسری طرف یہ گندا پانی واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ وہ پانی ہے جو باقاعدہ صاف پانی کے طور پہ استعمال بھی ہوتا تھا۔ یہاں پر جو آبی حیات ہیں وہ بڑی تعداد میں پائی جاتی تھی، لیکن جب یہ پانی اس طریقے سے پولیوٹیڈ ہوگا تو یہاں کی خوبصورتی بھی مان پڑے گی، یہاں سیاح بھی نہیں آئیں گے، اور یہاں پر پھر بدبو تعفن بھی ہوگا۔ تو کس طریقے سے آپ اپنے ملک کی ان خوبصورتی کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان پہ تو جرمانہ، ان پر فائن ہونا چاہیے، ان کے نام سامنے آنے چاہیے کہ یہ کون سے ہوٹلز ہیں جو یہ کام کریں۔ یہ کرمنل ہے، یہ آپ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں۔ اور میں ابھی ہزار ڈویژن کی بات کر رہا تھا تو دریائے سرن خوبصورت ندی، اور وہاں پر نیچرل پانی، اور وہاں پر مچھلیاں ہوتی تھیں، وہاں کا لوگ پانی استعمال کرتے تھے، پیتے تھے، گھروں میں استعمال ہوتا تھا۔ اب وہاں پر سیوریج کا پانی ڈیفیوز کیا جا رہا ہے، شنکیانی کے مقام پر، بجنا کے مقام پر، تانڈا کے مقام پر، اور وہ اس سارا جو گندا گدلا پانی ہے، فضلہ ہے، وہ سارا اس دریا میں جا رہا ہے، وہ نیچے مانسہرہ تک آتے آتے سارا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے نیچرل لیکس کو، نیچرل ندیوں کو، جھرنوں کو ہم خود گندا کر رہے ہیں۔ ہم اپنا مین میڈ ہیومن جو فضلہ ہے وہ خود ان ندیوں میں ڈال رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو ہر بزنس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہ ڈالے آپ کا بزنس۔ آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی، اور پتہ نہیں کب سے آپ عطا آباد لیک کے اندر یہ فضلہ ڈیفیوز کیے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان جو پروٹیکشن، انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایکشن لیا ہے، لیکن کیوں کسی ولاگر، کسی ویڈیو کا کیوں آپ نے ویٹ کیا؟ پہلے سے مانیٹرنگ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مسعود، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ بڑا دکھ ہوا اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ بڑا ریاکشن آ رہا ہے سب کی طرف سے، کیا حقائق کیا بتا رہے ہیں؟ کتنے عرصے سے اس طریقے سے عطا آباد جھیل میں اس طرح کا گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے؟ انتہائی جو ہے گمبھیر مسئلہ ہے۔ گلگت بلتستان کی جو ماحولیات ہیں اس وقت شدید اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے ٹورزم ہب بنتا جا رہا ہے، دن بدن یہاں جو سیاحت ہے وہ ترقی کر رہی ہے۔ ایسے میں جو ہے ہوٹلز کو مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے پریکٹس کئی سالوں سے یہاں جاری رہی ہے نیکسس ہوٹل کے ذرائع کے مطابق جو ہے، اور اب جا کے کہیں حکومت کی نظر پڑی ہے، لیکن غیر درست آیا تگڑا جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور ہوٹل کا HSC بھی کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ باقی ہوٹل والے، مسعود، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہم اس نہج پر ہیں جہاں پر ہم دیر آئے درست آئے
کا انتظار نہیں کر سکتے، اب درست آنے کا کیا انتظار کر سکتے ہیں ہم؟ پہلی موسمیاتی تبدیلیوں کا اتنے چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں، اور یہ جارحانہ طریقے سے ایک پورے ہوٹل کا فضلہ جو ہے عطا آباد لیک کے اندر ڈسچارج کیا جا رہا ہے، اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے علاوہ اور کتنے ہوٹلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو ایک کی نشاندہی ہوئی ہے ابھی. جی بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا، مطلب ایک انیشیٹو لیا گیا ہے تو امید یہ کر سکتے ہیں کہ آگے کی صورت انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور باقی جو آپ نے امکان ظاہر کیا باقی ہوٹلوں کی صورت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگی، یہ خدشات تو ظاہر کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے مسعود، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. بلکہ مسعود آپ ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے، جی بی حکومت اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس ہوٹل کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا. مشترکہ کارروائی کل کی ہے، وہاں کی جو مقامی سول انتظامیہ ہے انہوں نے اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کی طرف سے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ہوٹل کا ایک حصہ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، اور 15 لاکھ روپے کی جو خطیر رقم کا جرمانہ بھی ہوٹل پر عائد کر دیا. تو مسعود یہ کسی ایک ہوٹل، کسی ایک ریسٹورینٹ کی وجہ سے یہ تباہی بربادی ہم نہیں دیکھ رہے، یہ میرے خیال میں سب کی مشترکہ یہی پریکٹس رہی ہے. اور کتنے ہوٹلز اس میں ملوث ہیں اور وہ ان کا موقف بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل، فی الحال تو کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے ہیں سرکاری سطح پر اس حوالے سے، لیکن جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے اور باقی ہوٹلز کو بھی وارن کیا گیا ہے. اور جو ہے کل کی جو کارروائی ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کی، اس والے بھی جو ہے اپنا سدھار میں فوری ایکشن اس پر ہو رہا ہے. ایکشن کا جو ہے ابھی تک تو کسی مزید فردر ہوٹل پر جو ہے ان کی طرف سے کوئی سرکاری اعلامیہ سامنے آیا نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ماحولیات کی خرابی پیدا کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی. یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی طرف سے بتایا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے مسعود، بہت شکریہ. اور اس پہ ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایکشن کیسا ہوا، کیا ہوا، اس کو ہم فالو اپ بھی رکھیں گے اور اس پہ بھرپور ایک سیگمنٹ بھی کریں گے تاکہ آپ کو بتائیں کہ وہاں پر حقائق کیا ہے، سچویشن کیا ہے. دنیا میں اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹورزم کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے، پاکستان بہت کوششیں کر رہا ہے. ہم ہر سال آپ کو نمبرز بتاتے ہیں کہ سیاحوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر ہم اپنی اس خوبصورتی کو تباہ برباد کر دیں گے اپنے ہی ہاتھوں تو پھر کیا رہ جائے گا. میں اس وقت میرا اپنے صحافتی اقدار کو مد نظر رکھے بیٹھا ہوں، بڑا ضبط کیے بیٹھا ہوں، ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں ہوٹل کا نام بھی لے دوں لیکن میں نہیں لے پا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ شرمناک حرکت ہے، اور اس معاملے کے اوپر ہم نظر رکھے بیٹھے ہیں. اس معاملے کو کلوزلی کور کریں گے، اور جب تک اس معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تب تک یہ ٹاپک یہاں پر باخبر سویرا کے پلیٹ فارم پہ پیک اپ نہیں ہوگا، وائنڈ اپ نہیں ہوگا. اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کتنے ہوٹلز ملوث ہیں اس تمام کارروائی کے اندر. اور پلس جو ریزیڈینشیل ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگاہ کریں. اس طرح کی اگر وہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو باقاعدہ طور پر وہ آگاہ کریں کہ حکومت کو کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل.